جی قبلہ پیر صاحب، آپ تو ولی عہد ہیں، سجادہ نشین ہیں، بڑی مشکل سے ماشاءاللہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دین کے ساتھ، اپنی درگاہ کے ساتھ ایک محبت کا بہت بڑا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے، آپ کا جو خاندان ہے، جو علم کا معاملہ ہے، جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، یہ کہاں سے ماشاءاللہ چراغ روشن ہوا اور کب روشن ہوا؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس خاندان کو اپنی سمت اب متعین کر کے دین کی خدمت کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ یقیناً ہے میں کون سا مصروف آدمی ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ یاد فرماتے ہیں۔ آپ یقینی طور پر ہیں، بہت سارا یہاں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یقین جانیے میں ہم تو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ نہیں قبلہ، آپ کیونکہ میں نے کئی پہلی دفعہ پیر صاحب کہا ہے، شاید آپ کے سامنے کہا ہو، سوال کرنے والا بندہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے اینکر ہیں، ان کو مرض ہو گیا ہے، کر رہے سوال ہوتے ہیں اور آپ نے وہ بڑا سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ نے وہ چھوٹا سمجھتا ہوں، جو جواب دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی کثرت نفسی ہے قبلہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ، میں اپنی بات کا آغاز یوں کروں گا کہ ہمارا تعلق ہے سیال فیملی سے، لکھنانہ سیال فیملی سے۔ صحیح۔ یہ جھنگ میں گوجر روڈ پہ چک نمبر 455 ہے، ماہنی والا کوٹ لکھنانہ، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں۔ آبائی ہمارا گاؤں بھی یہی ہے، اسی وجہ سے جو ہے دربار شریف کا نام بھی دربار قادریہ ماہنی شریف ہے۔ صحیح۔ یہ تصوف والا اور روحانیت والا جو سلسلہ ہے نا، یہ میرے دادا جان سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم ذمہ دار لوگ تھے، اور مطلب ہے جس طرح جاٹ لوگ اپنا کام کاج کرتے ہیں اس طرح ذمہ دار گھرانہ ہے۔ ذمہ دار گھرانہ ہے۔ ہماری اب بھی اپنی زمین ہے الحمدللہ، وہ کوئی ذریعہ معاش ویسا نہیں ہے، الحمدللہ ہم اپنا کرتے ہیں، اور اپنا مطلب بلکہ اللہ کی توفیق سے بعض لوگوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دینے والے ہیں، مالک دینے والا ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو میرے دادا حضور جو حضرت سائیں خواجہ محمد سراج الدین صاحب قادری سراج السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی کا نام تو میاں محمد مپال تھا، لیکن ان کے دادا جان جو تھے نا، مار سردار بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انگریز دور میں سفید پوش ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی مجسٹریٹ کے برابر۔ صحیح۔ اور اس وقت جو ہے لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے، جس طرح آج کل عدالتوں میں جاتے ہیں کیسز، تو بہت سارے ایسے مسائل اور پنچایتیں ایسی ہوتی تھیں جو سرکاری سطح پہ ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ مختلف علاقوں میں انگریز نے اس وقت، یہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، صحیح، مقرر کر رکھا تھا، تو ان کے پاس بہت ساری پنچایتیں بھی آتی تھیں، اور اس طرح کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق تھا۔ اکثر اوقات ان کے پاس افسران بالا اور جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے، حکومت والے لوگ۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے، ایک بڑی مشہور بات ہے کہ انگریز نے کچھ لوگوں کو جو سفید پوش تھے انہیں نا وہ رقبے دیا کرتے تھے، گھوڑی پال، جی، ساتھ گھوڑی پالنے کے لیے، اور ساتھ رقبہ ہوتا تھا۔ تو میرے دادا جان کے جو دادا جان تھے مار سردار بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وہ گھوڑی انگریز نے دی اور ساتھ رقبہ بھی دیا۔ صحیح۔ اب شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ گھوڑی جو ہے نا وہ بچہ دے گی تو تب کام آگے چلے گا۔ اچھا ٹھیک۔ وہ پھر ایسا ہوا کہ انگریزی گیمیں کھیلتے رہے ہمارے ساتھ۔ ہاں جی، پھر ایسا ہوا کہ جو مار سردار بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، ان کا یہ تصوف و روحانیت کے ساتھ ویسے بڑا تعلق تھا، سادہ آدمی تھے، اور اولیاء اللہ سے ان کی بڑی عقیدت تھی۔ آپ نے سن رکھا ہے یہ دربار شاہ جیون رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جھنگ میں، ان کی اولاد میں سے ایک سید تھے، سید فتح دریا شاہ صاحب، وہ ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے۔ تو وہ بڑی تاریخ یاد کی آپ نے ماشاءاللہ۔ وہ میرے بابا جان جو ہے نا، انہوں نے میرے دادا جان کی سمان حیات پہ لکھی ہے، سراج منیر کتاب ہے، میں نے آپ کو پیش بھی کی تھی۔ جی جی یاد ہے۔ اچھا، وہ جب آئے ایک رات، تو وہ مار سردار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ سید فتح دریا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو بخاری سادات میں سے تھے، قیام کیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، دادا جان وہ مار سردار بخش جو تھے ان کو بڑی لگاؤ تھا، تو پچھلی رات اٹھے، سردیوں کی رات تھی، پانی گرم کیا، ساری رات بیٹھے رہے، شاہ صاحب کی خدمت کی۔ تو پچھلی رات جب شاہ صاحب اٹھے نا تو وضو کروایا، جب وہ مصلے پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا، مار صاحب کوئی آپ کی خواہش ہو، آپ میری بڑی خدمت کرتے ہیں، مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت مار صاحب نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ پچھلی رات ہے، اللہ کا ولی ہے تو کچھ مانگ لینا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے مار مپال کو بلایا، میاں مپال کو، اور فرمایا میرا ایک ہی بیٹا
یہ جو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے. ویسے تو ان کے 3 بیٹے تھے, اس پہ اولاد نہیں ہے, آپ دعا فرمائے اللہ اسے اولاد نورینہ عطا فرمائے. تو شاہ صاحب نے وہ میرے جو پردادا جان تھے ان کی پشت پر یوں اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ پاک سے اولاد تو عطا فرمائے گا, لیکن ساتھ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہوگی, اور اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ سے ایک خاص علم اور روحانیت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. اس جو ہے دعا سے پھر میرے دادا جان جو ہیں خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی ولادت ہوئی 1907 میں. 1928 میں اب اس طرف آنا چاہتا ہوں. 1928 میں دادا جان کا لگاؤ جو ہے دادا حضور کا کافی تصوف کی طرف تھا, تو 1928 میں وہ دربار سنیلیاں والی شریف ہے پیر محل میں, سید قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا, تو وہاں وہ عرس پہ گئے 1928 میں. تو وہاں اب دل میں ایک شوق تھا کہ کہیں نہ کہیں نسبت کر لی جائے اور اہل اللہ کے ساتھ جو ہے صحبت اختیار کی جائے, یہ دنیا کہاں تک ساتھ چلتی ہے, چیز اٹھتی بندے. ہاں, تو وہاں سید قطب علی شاہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی نا, وہ بھی جو ہیں حضور قطب الاقطاب سید قطب علی شاہ صاحب پہ میری کتاب بھی ایک ہے, ایم فل کا میرا تھیسز ہے. وہ بہت بڑے عالم تھے, متبحر عالم دین تھے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کی کافی ملاقاتیں, اور خواجہ محمد یار فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کے ہم اثر تھے, ان کے ہم اثر, بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے. اور ان کی 10 کتابیں ہیں اس وقت انہوں نے لکھی, 10 کتابیں مختلف موجود ہیں, موجود ہیں اب بھی ملتی ہیں, میرا تھیسز ہے ان پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان سے جب ملاقات ہوئی, پیر صاحب طریقت میں بھی بحر بے کنار تھے اور شریعت میں بھی بہت بڑے عالم دین تھے. ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں عرض کیا کہ جناب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں نے تھوڑی سی بات ایڈ کرنی لوگوں کے لیے. اب دیکھیے نا, 10 کتابیں تھیں تو وہ کتابیں آج زندہ ہیں, اور آپ نے ایم فل بھی کیا ہے. اگر 10 مربع ہوتے تو وہ ختم ہو جانے. بالکل اسی طرح کتابیں زندہ ہیں. اسی طرح ماشاءاللہ, کیا بات. آپ دیکھیں نا قبلہ, علم جو ہے نا یہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. علم انبیاء کی میراث ہے, اور یہ اولیاء تک انبیاء کی میراث علم کے ذریعے ہی پہنچتی ہے. اچھا, میں عرض کر رہا تھا تو بیعت کے لیے عرض کیا کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیں. انہوں نے فرمایا نہیں, تمہارا حصہ نہ, میں نے اپنے ایک خلیفہ خواجہ اللہ یار صاحب قادری, وہ بھی کمرانہ سیال تھے, شورکوٹ تحصیل شورکوٹ میں ان کا دربار شریف ہے, جلال پور شریف, ان کے ہاں رکھا ہے, آپ ان سے بیعت کریں. تو وہ عرس پہ آئے ہوئے تھے, ان کے خلیفہ تھے, ان سے پھر دادا جان نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد پھر یوں ہوا. اچھا, ایک بات یہاں میں بڑی دلچسپ ہے آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں. دادا جان جو تھے یہ اکلوتے بیٹے تھے. اللہ ماشاءاللہ. ان کے ایک بھائی تھے, وہ فوت ہو گئے تھے جوانی میں, تو والد اور والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے اس دور میں. اچھا, انہیں اتنا تصوف کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ لگاؤ تھا کہ گھر رہنا چھوڑ دیا, وہیں سے سیدھے جلال پور شریف چلے گئے, اور 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہنا, اور وہاں مراقبہ اور ذکر اذکار اور یہ سلسلہ سارا شروع رکھا.